بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد زین اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور PKN نیوز کے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اخلاق ایک مسلمان کی زندگی میں بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاق کسے کہا جاتا ہے۔ ہم شروع سے لگ کے بہت سے علماء سے سنتے آئے ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کیجیے، اپنی زندگی میں اخلاق کو اپنائیے، اپنی زندگی میں اخلاق کو داخل کیجیے۔ لیکن اصل میں اخلاق ہوتا کیا ہے، اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک علامہ ناصر مصطفی صاحب۔ ان کے ساتھ ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور ان سے تفصیل جانیں گے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کے حوالے سے حضور کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں کس طرح داخل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ہماری اس چیز کے اوپر ذرا رہنمائی فرمائیں کہ اخلاق کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے، اخلاق اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے محبتوں سے نوازا۔ دیکھیں جی، یہ جو لفظ ہے اخلاق کا، یہ بہت جامع لفظ ہے اور یہ خلق سے نکلا ہے، اور خلق کی جو جمع ہے اسے اخلاق کہتے ہیں۔ جب ہم کتابیں اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لغت میں خلق کا معنی، تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے پختہ عمل۔ جو پختہ عمل ہے، جو ہماری عادت ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور امام غزالی نے اخلاق کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق نفس کی وہ راسخ حالت ہے، ایسی راسخ حالت کہ جس کی وجہ سے انسان سے کام سرزد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان سے امور سرزد ہو جاتے ہیں، اور ایسے اعمال، ایسے امور کہ جن کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرنا پڑتا ہے، کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی سوچ و بچار نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ خود سے ہی صادر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے بالکل سادہ سی اخلاق کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہیں نا، تو چونکہ یہ خلق سے نکلا ہے اور خلق کے معنی کتابوں میں عادت کے بھی ملتے ہیں، تو سادہ سے اس کی ڈیفینیشن یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ہمارے وہ اعمال، ہمارے وہ امور جو ہم سے بلا تکلف سرزد ہو جاتے ہیں، ان کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جی بہتر۔ اور ہم یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف جی میٹھا بولنا، ہمارا لہجہ اچھا، صرف یہی اخلاق ہے، صاحب صرف یہ اخلاق نہیں ہے میٹھا بولنا۔ لوگ تو کاروبار کو چمکانے کے لیے بھی میٹھے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، بے شک، اور لوگ تو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھی زبان استعمال کر لیتے ہیں۔ تو صرف یہ میٹھا بولنا ہی ہمارا اخلاق نہیں ہے، بلکہ ہمارا زمانے کے ساتھ لین دین، ہمارا انداز معاشرت، ہماری چال ڈال، یہ سب اخلاق کے زمرے میں آتے ہیں۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا کہ کوئی بھی بات اگر آپ نے کرنی ہو تو اس کو پہلے آپ سوچو، پھر اس بات کو آپ وزن کرو، اس کو تولو، اس کے بعد اس بات کو بیان کیا جائے۔ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور نے دیکھا کہ ایک بیل ہے، ایک سوراخ کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب وہ بیل اس سوراخ کے اندر چلا جاتا ہے تو اسی سوراخ سے واپس دوبارہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نکل نہیں پا رہا ہے۔ تو حضور ارشاد فرمایا کہ جبریل، مجھے بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے یہ بیل سوراخ کے اندر داخل ہوا ہے، ابھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا ہے۔ تو جبریل عرض کرنے لگے کہ حضور، یہ آپ کی امت میں سے ایسے بندوں کی مثال ہے کہ جو اپنی زبان سے بڑا بول تو بول دیتے ہیں، بعد میں واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، لے نہیں سکتے ہیں۔ اللہ۔ تو صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے زمرے میں ہمارا لین دین، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی آتا ہے۔ بلکہ حضور کے اخلاق حسنہ دیکھ لیں، مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا مسجد نبوی کی طرف، عازم سفر ہوا، مدینہ کی گلیوں سے گزرتا ہوا جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا نا، تو دیکھا کہ مسجد نبوی کا جو صحن ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور اندر جانے کی جگہ نہیں ہے، اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہیں دروازے کے قریب چوکھٹ میں ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں میں ابھی بیٹھنے کے قریب ہی تھا
ابھی بیٹھا نہیں تھا, ابھی بیٹھنے کے قریب ہی تھا کہ اتنے میں حضور کی نظر کریمانہ مجھ پہ پڑی. تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا چادر رحمت کی طرف, اپنے کندھوں کی طرف, اور حضور نے وہ چادر جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا المزمل, جس چادر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, حضور نے اس چادر رحمت کو اپنے کندھوں سے اتارا اور میری جانب پھینکا اور کہا کہ جریر بن عبداللہ نیچے نہ بیٹھنا, یہ میری چادر ہے, اس کو بچھا لو, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تھا رویہ, صرف میٹھا بولنا یہ اخلاق نہیں ہے, یعنی بلکہ کہ ہمارے رویوں سے ظاہر ہونا چاہیے کہ اخلاق اس چیز کو کہا جاتا ہے. ہاں, اخلاق اس چیز کو کہا جاتا ہے. بالکل, دیکھیں نا, یہاں آج ہمارے یہاں کوئی محفل میں کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہو جائے یا محفل ختم ہونے والی ہو تو کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں تو اب لنگر کھانے آ گئے. بھائی تمہیں اور مجھے دین کا کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ ہم اسے یہ بات کہیں کہ تو اب لنگر کھانے آ گیا ہے یا اب تمہیں ٹائم ملا ہے. ہو سکتا ہے کوئی امر لاحق ہو گیا ہو, کسی وجہ سے, کوئی امر لاحق ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہو. تو ادھر حضور کا دیکھیں نا رویہ کہ حضور اپنے کندھوں سے چادر اتار کے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ نا نیچے نہ بیٹھو, یہ ہے, اس کو بچھا لو, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. ہمارے یہاں ایسے کون مدرس ہے, ایسا کون مبلغ ہے کہ جس کو جو سننے کے لیے آئے اور وہ اپنے کندھوں سے چادر کو اتار کے کہے کہ یار یہ ہے, یہ چادر نیچے بچھا لو, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. بے شک. تو کہا کہ صرف تمہارا میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں ہے, بلکہ تمہارا لوگوں کے ساتھ لین دین, تمہارا رویہ, تمہارا انداز معاشرت, یہ سارا اخلاق کے زمرے میں آتا ہے. بے شک, بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی کہ اخلاق کس کو کہا جاتا ہے. اخلاق صرف میٹھا بولنا نہیں ہے, زبان کی چاشنی صرف اخلاق نہیں ہے, بلکہ اپنے رویے کو خوبصورت بنانے کا نام اخلاق ہے. علامہ صاحب, دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتلائیے, حضور کا اخلاق کیسا تھا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, ان کا اخلاق قرآن جیسا ہی تھا. کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, جیسا قرآن ہے ویسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ قرآن سے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک ایک مثال ہمارے لیے واضح فرما دیں تاکہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن نے یہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہمیں یہ چیز سکھلاتی ہے. جی دیکھیں, آپ نے بہت پیارا سوال کیا اور میں چاہوں گا کہ اس کو قرآن سے ہی ایکسپلین کروں اور حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت کروں. دیکھیں, خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, کہ اے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ اے ایمان والوں جو ایمان لا چکے ہو, اے ایمان والوں تم جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. اور پھر خالق کائنات نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو اور بے شک تم سے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قرآن میں کہا کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو, وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اب دور نبوی کے اندر ایک شخص حضور کے پاس آیا تو اپنا سوال عرض کیا, حضور نے جواب ارشاد فرمایا. تو اس صحابی نے کہا کہ حضور آپ انتظار کیجئے, میں تھوڑا نا کام ہے وہ کر کے آتا ہوں. تو حضور نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ کام کر کے آؤ, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو اب تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے, سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ صحابی گھر گئے تو کاموں میں مصروف ہو گئے اور جو حضور سے انہوں نے وعدہ کیا تھا یا جو حضور نے ان سے وعدہ کیا تھا تو وہ صحابی بھول گئے. اب 3 دن کے بعد صحابی رسول کا اس گلی سے اس جگہ سے گزر ہوا تو حضور اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر, حضور اس صحابی کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب وہ صحابی حضور کے پاس آیا تو حضور ارشاد فرمایا یار تمہارے اس کام نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا. اللہ سبحان. دیکھیں آج ہم کسی سے وعدہ کریں نا اور بھول جائیں تو بعد میں جب کہیں سے گزر ہو تو مل جائے تو جو الفاظ ہم کو سننے کو ملتے ہیں وہ تو قابل بیان بھی نہیں ہیں. لیکن اب ادھر دیکھیں کہ صحابی رسول آتے ہیں تو حضور نے اور کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی, بس اتنا فرمایا کہ یار تمہارے اس عمل نے, تمہارے اس امر نے, تمہارے اس کام نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا. اللہ. اور دوسری جگہ دیکھیں کہ صرف حضور نے پھر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تمہارے اچھے اخلاق یہ نیکی ہے, بلکہ حضور نے عملاً کر کے بھی دکھایا. بلکہ ایک جگہ پہ حضور نے ارشاد فرمایا, بڑی خوبصورت حدیث ہے حضور کی, حضور ارشاد فرمایا کہ کل روز محشر, روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب اور نیڑے وہ بندہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور دوسری بڑی خوبصورت بات حضور کی, حضور ارشاد فرمایا کہ
جس شخص کے پاس ایمان کی اخلاق کی دولت ہے نا، جس شخص کے پاس اخلاق کی دولت ہے اس کا ایمان مکمل ہے. سبحان اللہ. اور اگر شیخ اس بات کا دوسرا رخ دیکھا جائے نا تو گویا کہ حضور ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کامل ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس اخلاق کی دولت نہیں ہے. اللہ. ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، ایمان کے اکمل ہونے کے لیے، ایمان کے احسن ہونے کے لیے حضور ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اخلاق کی دولت کو ہونا ضروری ہے. پھر صرف ارشاد ہی نہیں فرمایا بلکہ عملاً کر کے بھی دکھایا. صحابی رسول حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں میرے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹی ہو، گری ہو اور ٹوٹ گئی ہو تو حضور نے اس پہ مجھے جھڑکا ہو، سبحان اللہ. بلکہ حضور اس پہ مسکرا دیتے. کبھی ایسا ہوتا کبھی کبھار کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو وہ گرتی اور ٹوٹ جاتی تو حضور اس پہ مسکرا دیتے اور حضور فرماتے کہ انس بیٹا کوئی بات نہیں، اس کی عمر ہی اتنی تھی. سبحان اللہ. پھر عملاً کر کے بھی دکھایا. جب ہمارے پاس اخلاق کی دولت آ جائے گی نا تو پھر ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ہمارا جو ایمان ہے وہ اکمل درجے کو پہنچ جائے گا. تو پھر حضور نے ارشاد بھی فرمایا، پھر عملاً کر کے بھی دکھایا. تو آج پھر ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے جو اخلاق ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کی جائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بہت زبردست طریقے سے حضرت نے وضاحت فرمائی کہ اخلاق کسے کہا جاتا ہے، اخلاق اصل میں کیا ہے. خلق کی جمع ہے، خلق عادت کو کہا جاتا ہے. جو عادت ہماری زندگی میں راسخ ہو جائے اس کو اخلاق کہا جائے. اب یہ عادت اگر بری ہو تو یہ اخلاق سیئہ کے زمرے میں آئے گی، اگر یہ اچھی ہو تو یہ اخلاق حسنہ کے زمرے میں آئے گی. قرآن کی آیت بھی آپ نے سماعت فرمائی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں سیرت کے واقعات بھی آپ نے سماعت فرمائے. سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم گزارش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. جناب. ایسا حسن و جمال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن. اور بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، اس کو آئے زوال ناممکن، اس کو آئے زوال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن. بعد ان کے کوئی نبی آئے، بعد ان کے کوئی نبی آئے، سوچنا بھی محال ناممکن، سوچنا بھی محال
چشم مازاغ کے سوا سرور چشم مازاغ کے سوا سرور رویت ذوالجلال ناممکن رویت ذوالجلال ناممکن ایسا حسن و جمال ناممکن کوئی ان کی مثال ناممکن۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے حضور کی ثنا خوانی فرما رہے تھے جناب نوید قادری صاحب، اور جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، کل حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔